کرنا پڑے گا. اور ترمذی کتاب النکاح کی یہ روایت اگر اس کی تفسیر میں سامنے رکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے. روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواہ الترمذی فی کتاب النکاح. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی دو بیویاں ہوں اور دو بیویوں کے درمیان اس نے عدل نہیں کیا، دونوں بیویوں کے درمیان اس نے انصاف سے کام نہیں لیا، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک سائڈ گرا ہوا ہوگا. پورا میدان محشر دیکھے گا کہ اس آدمی کی دو بیویاں تھی اور یہ دونوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا. لہذا اجازت جو دی گئی ہے بڑے شروط کے ساتھ دی گئی ہے. پہلی شرط تو عدل کی ہے. لہذا اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں عدل کر سکتا ہوں تبھی یہ ہمت کرے. اگر عدل نہیں کر سکتا، اگر اسے خوف ہے کہ میں عدل نہیں کر پاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کی اجازت دی، ایک ہی پر اکتفا کرو. جہاں تک اجازت کی بات ہے وہ اجازت کی حد تک ہے. ذرا سوچئے کہ جنگی حالات پیدا ہو جائیں اور بہت سارے مرد مقتول ہو جائیں تو مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. اب بتائیے اس صورت میں عورتیں اپنے عفت کا تحفظ کس طرح کریں گی؟ ایک تو وہ آزادانہ گھومے پھریں اور پبلک پراپرٹی بن جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی عفت کا تحفظ کرنے کے لیے کسی مرد کے ساتھ نکاح کر لیں جو پہلے ہی سے جو ہے منکوح ہے، کا نکاح ہوا ہے. ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت عقل و منطق کی نگاہ میں اچھی ہے؟ عقل و منطق کی نگاہ میں وہی صورت بہتر ہے کہ وہ اپنی عفت کا تحفظ کرنے کے لیے شادی شدہ مرد سے شادی کر لے. اور عورت کو مجبور کہاں کیا گیا ہے؟ تسلیمہ نسرین وغیرہ کا جو اعتراض ہے وہ بے وقوفی پر مبنی ہے. اسلام مجبور نہیں کرتا کسی عورت کو کہ تم شادی شدہ مرد سے جا کر کے شادی کر لو. اگر عورت انکار کر دے تو اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. وہ تو عورت قبول کرتی ہے تب اس کی شادی ہوتی ہے. عورت اگر انکار کر دے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی. وہ یہ دیکھتی ہے کہ میری شادی جس سے ہو رہی ہے وہ پہلے ہی سے ایک بیوی کا شوہر ہے، اب میں دوسری بیوی بن کر کے جا رہی ہوں. اسے اچھی طرح معلوم ہے. اب وہ خود اجازت دیتی ہے، اس کی پسند ہے، اس کو یہ چیز گوارا ہے، تو وہ اپنی پسند سے وہ دوسری بیوی بننا گوارا کر رہی ہے، تو اس میں دوسروں کو روکنے اور اعتراض کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ اگر وہ نہ کہہ دے، انکار کر دے، تو اس کی شادی زبردستی کرنا تو جائز ہے ہی نہیں، ناجائز. تو پولی گیمی کی جو اجازت ہے وہ خاص خاص شرائط کے ساتھ ہے، خاص خاص حالات کے اندر ہے. ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے. اب یہ مرد کیا کرے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ باہر جا کر کے حرام خوری کرے، حرام کاری کرے اور جہنم کے راستے پر چل پڑے. اور ایک صورت یہ ہے کہ باقاعدہ اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی عورت سے شادی کر لے. یہ صورت بہتر ہے یا ادھر ادھر جا کر کے منہ مارنے کی اجازت دے دی جائے وہ بہتر ہے؟ عقل و منطق کی نگاہ میں یہی صورت بہتر ہے کہ وہ دوسری شادی کر کے لے آئے. ایک سوال اور یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مرد کو تو 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے، عورت کو 4 مردوں کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، یا ایک سے زیادہ مرد کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا ایک جواب نگاہ میں رکھ لیں کہ اگر ایک عورت کو ایک سے زیادہ مثلا 3 یا 4 یا 2 مردوں سے شادی کی اجازت دے دی جائے تو اس صورت میں بچے کی پرورش اور اس کی پرداخت کا مسئلہ سامنے آ جائے گا. بچے کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میرا باپ کون ہے. اگر ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر کے زندگی گزارتا ہے، ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے،
لیکن ایک عورت اگر 4 مردوں سے شادی کر لے تو بچے کو اپنی ماں کے بارے میں تو علم ہوگا کہ یہ میری ماں ہے، لیکن باپ کے بارے میں اسے علم نہیں ہوگا۔ اب جب باپ کے بارے میں یہ معلومات نہیں ہوگی کہ میرا باپ کون ہے اور باپ کا پتہ نہیں چلے گا، تو اس بچے کی پرورش اور پرداخت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ کوئی قبول نہیں کرے گا، ہر ایک یہی کہے گا کہ میرا نہیں۔ تو فطرت یہی ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی جائے اور عورت کو ایک سے زیادہ مرد سے شادی کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ عورت حکمراں کیوں نہیں بن سکتی، ساتھ ساتھ عورت پیغمبر کیوں نہیں بن سکتی؟ کوئی عورت پیغمبر نہیں بنی تو پیغمبر کیوں نہیں بن سکتی، اور کوئی عورت حکمراں کیوں نہیں بن سکتی شریعت اسلامیہ میں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ عورت کی جو ساخت ہے وہ مرد کی ساخت سے بالکل الگ ہے۔ عورت صنف نازک ہے اور مرد اس کے مقابلے میں بہت ہی قوی ہے۔ اب بتائیے کہ عورت اگر حاملہ ہو جائے تو اس صورت میں حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس حالت کے اندر جب تک عورت ہے یہ ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ بچہ پیدا ہو گیا، کچھ دنوں تک اسے بیڈ ریسٹ کرنا ہے، ایسے حالات میں اور ایسی صورت میں حکومت کی ذمہ داریاں کون ادا کرے گا؟ حکومت کی ذمہ داریاں پورا کرنے میں تعطل پیدا ہوگا، جمود پیدا ہوگا کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ جمود پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اسے پیغمبر بنا دیا جائے تو پیغمبر کا تعلق عوام سے برابر رہتا ہے، حاملہ ہونے کی صورت میں وہ تعلقات برقرار نہیں رہ پائیں گے۔ اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کی صورت میں اسے بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا اور عوام سے اس کا تعلق کٹ جائے گا۔ اس وجہ سے فطرت یہ ہے کہ عورت حکمراں نہ بنے، مرد ہی حکمراں بنے، اور عورت پیغمبر نہ بنے، مرد پیغمبر بنے۔ اب تک عورتوں کے حقوق تھے جو مردوں کے اوپر بتائے گئے ہیں۔ اب عورتیں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ سارے حقوق تو ہمارے ہی ہیں، سارے حقوق تو ہمارے ہی ہیں۔ نہیں، بلکہ زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے مردوں کے حقوق بھی آپ کے اوپر ہیں۔ اس سلسلے میں بخاری کتاب النکاح کی ایک روایت پہلے پیش کروں گا۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا باتت المرأة مہاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکۃ حتى تصبح، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے اس کے بسترے سے الگ ہو جائے، اس کے بسترے پر نہ جائے، اس کا بسترا چھوڑ دے، تو صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ مرد کا حق اس کی بیوی کے اوپر ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت، رواہ ابو نعیم فی الحلیہ۔ یہ ابو نعیم اس کو حلیہ کے اندر لائے ہیں اور یہ مشکاہ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، مہینے بھر کا رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اپنے آبرو کی حفاظت کر لے، بس یہ 4 کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عورتوں کے لیے جنت میں داخل ہونا بہت آسان ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک نمایاں چیز ہے شوہر کی اطاعت اور ایک چیز ہے اپنی آبرو کی حفاظت۔ مردوں کا حق عورتوں کے اوپر کتنا ہے ایک حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت